بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لالی یتیم تھی اور ہمارے گھر کام کاج کرتی تھی۔ رات کو کچن میں ہی بستر لگا کر سو جاتی۔ مجھے اس پر ترس آتا تھا کیونکہ اماں اس پر بہت ظلم کرتی تھی۔ یوں میں نے لالی کو اماں کے ظلم سے بچانے کے لیے اس سے شادی کر لی تاکہ اماں بہو جان کر اس پر ظلم نہ کرے، اور خود آدھی رات لالی کو چھوڑ کر پردیس چلا گیا۔ جب 5 سال بعد واپس آیا تو جان نکل گئی جب ایک کالا سا بچہ لالی کی گود سے اتر کر مجھے پاپا پاپا کہتا میری ٹانگ۔ میرا نام اسد ہے، میری عمر 30 سال ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے والد بہت پہلے ہی وفات پا گئے تھے، تب سے میں نے اور میری والدہ نے اکیلے ہی زندگی گزاری۔ میرے والد کے انتقال کے وقت میری عمر 10 سال تھی۔ میری والدہ کو میرے والد سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی اور مجھے ساری زندگی تنہا ہی پالا اور اپنی ساری زندگی تنہا گزار دی۔ میرے والد ایک سرکاری ملازم تھے۔ ان کے بعد ان کی پینشن سے ہمارا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ میری والدہ کا تعلق ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ میرے ننہال نے میرے والد کے گزر جانے کے بعد ہماری بہت مدد کی۔ انہوں نے بیوگی میں میری ماں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ میری تعلیم کے تمام تر اخراجات کھلے دل سے اٹھائے تھے۔ میں نے اچھی تعلیم حاصل کی اور ایک پرائیویٹ ادارے میں نوکری حاصل کر لی۔ میں نے اپنی والدہ کی ذمہ داری خود اٹھا لی۔ ہمارے علاوہ ہمارے گھر میں ایک پرانی ملازمہ کی بیٹی بھی رہتی تھی، اس کا نام لالہ رخ تھا۔ لالہ رخ کی والدہ گل رخ بی بی میرے ننہال سے آئی تھی۔ میری والدہ کی طبیعت خراب ہونے پر اسے ہمارے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ تب لالہ رخ صرف 7 سال کی تھی۔ اس کے بعد سے گل رخ بی بی ہمارے گھر ہی رہیں اور آخری وقت بھی ہمارے ساتھ ہی گزارا۔ گل رخ بی بی کا دماغ کا کینسر تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد لالہ رخ کو چھوڑ گئیں۔ جاتے جاتے گل رخ بی بی نے لالہ رخ کو ہمارے سپرد کر دیا۔ تب سے آج تک لالہ رخ ہمارے گھر کا فرد بن کر رہ گئی، لیکن میری ماں کو وہ بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ اسے کبھی بھی گھر کا فرد نہیں مانتی تھیں۔ ان کی نظر میں وہ 2 ٹکے کی ملازمہ ہی تھی۔ سب لالہ رخ کو پیار سے لالی کہتے تھے۔ وہ لالی کی شوخی طبیعت سے ہمیشہ بھڑک جاتی تھیں اور بات بات پر لالی کو بہت ذلیل کرتی تھیں۔ وہ اسے ہمیشہ یاد دلاتی تھیں کہ وہ ایک ملازمہ ہے اور ہمیشہ ملازمہ ہی رہے گی۔ اماں کے برعکس لالی کے ساتھ میری اچھی دوستی تھی جو میری ماں کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اگر میری ماں کو پتہ چل جاتا کہ میں لالی سے ہمدردی کرتا ہوں، وہ یا تو مجھے گھر سے نکال دیتی یا لالی کا قتل کر دیتی۔ لالی جب بھی بہت پریشان یا افسردہ ہوتی تو میں اس کا دل بہلاتا اور اسے تسلی دیتا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں لالی کا اکلوتا دوست اور ہمدرد تھا جس سے وہ اپنے دل کی بات کرتی تھی۔ گل رخ بھی جب تک زندہ تھی لالی اسکول جاتی رہی تھی۔ لالی نے میٹرک کر لیا تھا، لیکن اس سے آگے پڑھنے کی اجازت اسے میری ماں نے نہیں دی تھی۔ مجھے آج تک میری ماں کی لالی کے لیے نفرت کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لالی سے اتنی کیوں بدظن رہتی ہیں، جبکہ لالی دل کی بہت صاف لڑکی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت سیرت بھی تھی۔ وہ میری اماں کی بہت عزت کرتی تھی۔ میری اماں کے بہت ذلیل کرنے کے باوجود اس نے کبھی اماں کو اف تک نہیں کہی تھی اور نہ ہی پلٹ کر جواب دیا۔ اس نے کبھی بھی امی کے رویے کا برا نہیں منایا تھا، بلکہ ہر وقت امی کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ مجھے لالی پر بہت ترس آتا اور اس کے ظرف پر حیرت ہوتی۔ وہ باہر کی دنیا سے بے نیاز تھی، اسے کسی چیز کی خبر نہیں تھی۔ اس کی دنیا صرف میری امی تھی۔ وہ صرف میری امی کو خوش کرنا چاہتی تھی اور سارا دن اسی میں لگی رہتی تھی۔ کبھی وہ میری امی کے سر میں تیل ڈال رہی ہوتی، کبھی وہ ان کے پیروں کی مالش کر رہی ہوتی تھی اور کبھی ان کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہوتی تھی۔ اس کی اتنی خدمت کے بعد بھی میری امی کا دل اس کی طرف سے نرم نہیں ہوتا تھا۔ وہ پھر بھی اسے بہت بے عزت کرتی تھی، کبھی کبھار تو اسے مارنے بھی لگتی تھی۔ تب لالی بہت دکھی ہو جاتی۔ ہمارے گھر میں 4 کمرے، ایک کچن اور ایک بیٹھک تھی۔ بیٹھک میں پہلے گل رخ بی اور لالی رہا کرتی تھی۔
لیکن گل رخ بی کے بعد امی نے لالی کو وہاں سے نکال دیا۔ اب لالی کچن میں ہی زمین پر بستر لگا کر سوتی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت ترس آتا اور دکھ ہوتا تھا۔ میری امی اتنی اچھی لڑکی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کرتی ہیں؟ میں ان سے جب بھی لالی کے بارے میں بات کرتا یا انہیں کہتا کہ وہ بیچاری اتنی اچھی ہے، آپ اس کے ساتھ ایسا نہ کیا کریں، تو وہ مجھے بھی بے عزت کر کے رکھ دیتی تھیں۔ اس لیے میں بھی ان سے ڈرتا تھا اور کبھی لالی کی طرفداری نہیں کرتا تھا۔ ایک دن لالی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے بہت تیز بخار تھا اور وہ کھانا ٹھیک سے نہیں بنا پائی تھی۔ امی نے اس دن اسے چمچے سے بہت مارا تھا۔ مجھے اس دن امی کے رویے پر بہت دکھ ہوا اور لالی پر بہت رحم آیا۔ میرے سامنے اتنا ظلم ہو رہا تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ دکھ کی بات یہ تھی کہ ظلم کرنے والی عورت میری ماں تھی اور میں ماں کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، لیکن ظلم کے خلاف ضرور جا سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ لالی جیسی نیک سیرت اور خوبصورت لڑکی کو امی کے ظلم سے بچا کر رہوں گا۔ میں نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس پر میری والدہ مجھ سے ناراض ہو گئیں اور لالی سے مزید بدظن ہو گئی۔ میرا سب کچھ ٹھیک کرنے کا فیصلہ مجھے الٹا پڑتا نظر آنے لگا تھا۔ اماں نے لالی پر مزید زندگی تنگ کر دی تھی۔ اب لالی کو بات بات پر نہ صرف ذلیل کرتی تھی بلکہ اسے مارنے بھی لگی تھی۔ لالی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ میں اس کا بھلا نہ کروں۔ میرے بھلا کرنے کی وجہ سے اسے پہلے سے بھی زیادہ ذلت سہنی پڑ رہی ہے۔ میں نے امی سے کہا کہ اگر وہ میری بات نہیں مانیں گی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور لالی کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ دھمکی کام کر گئی اور میری ماں نہ چاہتے ہوئے بھی میری بات مان گئی۔ میری اور لالی کی سادگی سے شادی ہو گئی۔ لالی اب ان کی ملازمہ نہیں، ان کی بہو تھی۔ مجھے یقین تھا شاید اب وہ لالی پر پہلے جیسا ظلم و ستم نہ کریں اور اسے بہو مان کر عزت دینے لگیں۔ لالی جیسی بیوی کی خواہش ہر مرد کو ہوتی ہے، وہ بہت فرما بردار بیوی ثابت ہوئی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے ایک بہترین فیصلہ کیا، لیکن قسمت نے مجھے لالی کا ساتھ زیادہ دیر تک نصیب نہ کیا۔ مجھے کمپنی والوں نے 5 سال کے لیے باہر بھیج دیا اور میں لالی کو اور امی کے سپرد کر کے پردیس چلا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ امی اب لالی کے ساتھ اپنا رویہ بدل لیں گی، کیونکہ وہ اب لالی کے رحم و کرم پر تھیں۔ لالی پر مجھے دل و جان سے یقین تھا وہ میری ماں کا بہت خیال رکھے گی اور دل و جان سے ان کی خدمت کرے گی۔ میں نے لالی کو پیسے بھیجے، اس نے موبائل خرید لیا، جس سے ہمارے فاصلے کچھ کم ہو گئے، لیکن پتہ نہیں کیسے لالی کا موبائل ٹوٹ گیا اور اس کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ میں امی کے فون پر جب بھی لالی سے بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ کاموں میں مصروف ہوتی تھی یا گھر سے باہر ہوتی، لیکن مجھے یاد تھا لالی کی کوئی سہیلی نہیں تھی۔ وہ گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی، تو اب کیوں نکلتی ہے؟ یہ بات مجھے عجیب لگنے لگی تھی۔ لالی مجھ سے بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتی تھی۔ امی کہتی لالی بہت بدل گئی ہے، وہ اب ان کی خدمت نہیں کرتی اور نہ ہی ان کی کوئی بات مانتی ہے۔ میں لالی کی طرف سے بہت پریشان ہونے لگا تھا۔ مجھے لالی کے کردار پر شک نہیں تھا، وہ میری نظروں کے سامنے بڑھی ہوئی تھی۔ ایک دن امی نے بتایا لالی سارا دن گھر سے باہر گزار کر آئی ہے اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں بہت سارے شاپر تھے جو وہ اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ امی کے پوچھنے پر اس نے بہت بدتمیزی سے جواب دیا۔ امی نے کہا لالی کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے، شاید امید سے ہے۔ امی کی بات پر میری جان نکل گئی تھی۔ میری لالی تو ایسی نہیں تھی۔ میں اماں کی باتوں سے بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ میں واپس آ کر سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ میں لالی سے بات کرنا چاہتا تھا، میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ 5 سال بعد میرا کنٹریکٹ پورا ہونے پر مجھے چھٹی مل گئی۔ میں نے جلدی سے سامان باندھا اور بنا بتائے پاکستان آ گیا، لیکن جب میں گھر لوٹا تو مجھے لگا جیسے کسی نے میری روح سلب کر لی ہے، کسی نے مجھے آگ میں ڈال دیا ہے۔ میری روح، میرا دل جل رہا تھا۔ لالی کی گود سے ایک کالا سا بچہ اتر کر میری طرف بھاگا اور پاپا پاپا کہتے میری ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ میری زبان گونگ ہو گئی تھی۔ وہ میرا بچہ نہیں تھا، وہ میرا بچہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا رنگ، روپ اور نین نقش کچھ بھی تو میرے جیسا نہیں تھا۔ مجھے امی کی باتیں سچی لگیں، وہ ٹھیک کہتی تھیں۔ میرے بعد میری لالی میری نہیں رہی تھی، وہ مجھے دھوکہ دیتی رہی، جس کا ثبوت میرے سامنے تھا۔
مجھے اچانک دیکھ کر لالی بے قراری سے میری طرف بڑھی، لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ مجھے اس سے نفرت ہونے لگی تھی، میں ایسی دھوکے باز بیوی نہیں چاہتا تھا۔ لالی میرے رویے پر حیران پریشان سی مجھے دیکھنے لگی تھی۔ میں نے اس کے بچے کو اس کی طرف دھکا دیا تھا۔ لالی میرے رویے پر ساکت سی نظر آنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے وہ مجھ سے ایسے رویے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ بہت حیران پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دروازے سے باہر نکال دیا۔ وہ منتیں کرتی رہی لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ کہتی رہی مجھے میرا قصور تو بتا دو، لیکن مجھے اس کی آواز سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے اس کا بچہ اس کی گود میں پھینکتے ہوئے کہا، یہ تمہارا قصور ہے، تم نے میری محبت کا مان نہیں رکھا، تم نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ رونے لگی تھی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور اندر آ گیا۔ میری ماں نے پیار سے میرا ماتھا چوما اور مجھے کھانا دیا، لیکن لالی کی بے وفائی نے میری بھوک مار دی تھی۔ میں شدید پریشان ہو گیا تھا۔ لالی کی بے وفائی مجھے بہت ستا رہی تھی۔ میں نے اسے ایک ملازمت سے مالک ممکن بنا دیا تھا، شاید اس سے زیادہ عزت ہضم نہیں ہوئی تھی۔ میں لالی کو پہچاننے میں غلطی کر گیا تھا، مجھے وہ بہت سیدھی سادی سی لگی تھی۔ لالی کے ساتھ میرا سکون بھی گھر سے نکل گیا تھا۔ امی میری دوسری شادی کرنا چاہتی تھیں، وہ چاہتی تھی میں دوبارہ گھر بسا لوں، لیکن میں لالی کی بے وفائی کو نہیں بھول پا رہا تھا۔ لالی 2 دن بعد پھر سے واپس آ گئی تھی۔ وہ میری منت سماجت کرنے لگی تھی۔ میں نے کہا، یہ بچہ جسے تم نے میرا نام دیا ہے، کس کا گناہ لیے پھر رہی ہو؟ لالی نے کہا، بے شک یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، لیکن یہ ناجائز نہیں ہے۔ میں اس کی بات سن کر بہت بھڑک گیا۔ وہ میرے منہ پر اپنے تعلقات کو جائز کہہ رہی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے لالی کو بہت مارا اور دھکے مار مار کے گھر سے نکال دیا۔ میں نے کہا، اگر تم دوبارہ واپس آئی تو جان سے مار دوں گا۔ لالی روتے ہوئے چلی گئی اور دوبارہ لوٹ کر نہیں آئی۔ میرا عورت پر سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اماں کی منت سماجت نے مجھے مجبور کر دیا اور مجھے شادی کرنی پڑی۔ اماں نے میری شادی جس کے ساتھ کروائی، اس کا نام شہلا تھا۔ وہ لالی سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی، یا مجھے نہیں لگتی تھی۔ وہ لالی کی طرح فرما بردار نہیں تھی اور نہ ہی اسے میری ماں سے کوئی دلچسپی تھی۔ شہلا آزاد خیال لڑکی تھی۔ اس کی بہت سی دوستیں تھیں جن سے وہ بہت زیادہ میل جول رکھتی تھی، اور یہ بات مجھے سخت ناپسند تھی۔ جب بھی میں اسے روکنے کی کوشش کرتا، وہ مجھے لالی کے طعنے دیتی اور زبان درازی کرنے لگتی۔ ایک دن جب میں دفتر سے واپس آیا تو دیکھا کہ شہلا میری ماں کے ساتھ بہت بدتمیزی کر رہی تھی اور میری ماں سے جواب بھی نہیں بن پا رہا تھا۔ میں نے شہلا کو روکا تو اس نے مجھے بھی بدتمیزی سے جواب دیا۔ غصے میں آ کر میں نے اس پر ہاتھ اٹھا لیا تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اماں سے کہا، آپ لالی کو تو بہت باتیں سناتی تھیں، لیکن شہلا کو آپ نے ایک جواب بھی نہیں دیا۔ اماں نے چپ چاپ سر جھکا لیا اور افسردہ سی ہو کر چلی گئی۔ شہلا نے واپس نہ آنے کی ضد پال لی تھی اور اب میری ذمہ داری بھی میری ماں کے اوپر آ گئی۔ میں جب اپنی ماں کو کام کرتے دیکھتا تو مجھے بے اختیار لالی یاد آ جاتی تھی۔ وہ جیسے میری ماں کا خیال رکھتی تھی، میری ماں کو اٹھ کر پانی بھی نہیں پینے دیتی تھی۔ مجھے لالی کو یاد کر کر کے اس سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ اس نے ہمارے احسانوں کا بدلہ ایسے چکایا تھا کہ ہمارے سر شرم سے بھی جھک گئے تھے اور ہم سر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ لیکن میں اکثر سوچتا تھا، وہ بچہ آخر کس کا ہے؟ اس بچے کا باپ کون ہے؟ میں اس بچے کے باپ کو جان سے مار دینا چاہتا تھا، جس نے میری لالی کو ورغلا کر غلط راستے پر چلا دیا تھا۔ لیکن مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، میں بس نفرت کی آگ میں جلتا جا رہا تھا۔ میں نے کام والیوں کا بہت پتہ کیا، لیکن کوئی بھروسے مند ملازمہ نہیں مل سکی۔ میں اپنی ماں سے عمر کے اس حصے میں کام نہیں کروانا چاہتا تھا۔ ایک دن میں دفتر جا رہا تھا جب میری نظر لالی پر پڑی۔ وہ سڑک کنارے گجرے بیچ رہی تھی۔ میرا دل اس کی حالت دیکھ کر بہت دکھا، مجھے اس پر بہت ترس آیا تھا۔ لیکن جو ہی میری نظر اس پر پڑی تو میرا خون کھولنے لگا اور میں وہاں سے جانے لگا۔ جب لالی نے مجھے دیکھ لیا
اور میری طرف بھاگنے لگی۔ میں نے گاڑی کی رفتار تیز کی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے لالی کو طلاق نہیں دی تھی تاکہ وہ کسی اور سے شادی نہ کر سکے، وہ میرے ساتھ ہی بندھی رہے۔ لالی کی حالت دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب اس کے بچے کا باپ کہاں مر گیا جو لالی اور اس کا بچہ یوں سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں؟ میں لالی سے پوچھنا چاہتا تھا، مجھ سے بہتر تھا وہ شخص جس کے لیے تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا جو تم سڑکوں پر دھکے کھا رہی ہو یہ مجھ سے بے وفائی کا صلہ ہے، لیکن میں اس سے کچھ بھی نہیں کہہ پایا۔ میں اس کے ساتھ جب اس بچے کو دیکھتا تھا میرا دل چاہتا تھا لالی کا قتل کر دوں۔ اس نے میری محبت کا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ میری ماں اب بہت زیادہ چپ رہنے لگی تھیں، وہ ہر وقت تسبیح کرتی رہتی جیسے کسی بہت بڑے گناہ کی معافی مانگ رہی ہوں۔ ایک دن میں دفتر سے گھر لوٹا تو میری جان نکل گئی۔ میری ماں کچن میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں اٹھایا اور فوراً ہسپتال لے گیا۔ انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا، ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے مجھے دوائیوں کی پرچی دی اور میڈیکل سٹور سے دوائیاں لانے کا کہا۔ میں جب میڈیکل سٹور پر گیا تو لالی اپنا بچہ اٹھائے ہسپتال میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کی مٹھی میں چند نوٹ تھے، اس کے چہرے پہ بے بسی تھی، وہ رو رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اس کے بچے کو دوائی لے کر دی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں اسے پوچھنا چاہتا تھا اس بچے کا باپ کہاں ہے؟ اب وہ کیوں اپنے بچے کی ذمہ داری سے بھاگا ہوا ہے؟ لیکن میں کچھ نہ پوچھ سکا اور چپ چاپ اپنی ماں کے پاس واپس آ گیا۔ میری ماں مفلوج ہو چکی تھی، وہ خود سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے فل ٹائم نرس رکھ لی، لیکن کوئی نرس بھی دن رات رکھنے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے بہت فکر ہو رہی تھی، میں اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر دفتر نہیں جا سکتا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے لالی کھڑی تھی۔ وہ میری ماں سے ملنا چاہتی تھی۔ میں پہلے ہی بہت پریشان تھا، اس لیے بحث کرنے کی بجائے اسے سیدھا اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ وہ میری ماں کی حالت دیکھ کر رو پڑی۔ میری ماں اسے دیکھ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی۔ لالی نے مجھ سے التجا کی کہ میں اسے اپنی ماں کے پاس رکنے دوں، ان کی خدمت کرنے دوں۔ مجھے پہلے ہی یہ فکر لاحق تھی، اس لیے میں نے لالی کو اجازت دے دی۔ لالی نے میری ماں کو سنبھال لیا اور دل و جان سے ان کی خدمت کرنے لگی۔ میں نے لالی سے بات تک نہیں کی تھی۔ اس کا بچہ میری آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتا تھا، لیکن میں خاموش رہا، میری مجبوری تھی۔ وہ میری ماں کو سنبھال رہی تھی۔ لالی کا بچہ مجھ سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ جب بھی لالی کو ماں کہتا تھا مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اسے غائب کر دوں۔ لالی کو واپس آئی 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن اس کی کوئی حرکت مشکوک نہیں تھی۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح تھی، لیکن اب وہ زیادہ خاموش رہتی تھی۔ میں نے بتا دیا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے اور میری دوسری بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ لالی نے میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا اور چلی گئی۔ لالی کی خدمت اور دن رات خیال رکھنے کی وجہ سے میری ماں کی صحت ٹھیک ہو رہی تھی۔ وہ اپنے جسم کو خود حرکت دینے لگی تھی۔ میں لالی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر پایا۔ 2 مہینے بعد جب میں اپنی ماں کو چیک اپ کے لیے لے کر گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہیں، وہ بس چل نہیں سکتی تھیں لیکن بول سکتی تھیں۔ لالی نے چپ چاپ اپنا سامان باندھا اور گھر سے جانے لگی تو میری ماں نے اسے روک لیا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا اسے جانے دے ورنہ اس کے عاشق اس کے پیچھے ہمارے گھر تک آ جائیں گے۔ لالی روتے ہوئے ہمارے گھر سے نکل گئی۔ میری ماں بہت زیادہ رونے لگی اور روتے روتے انہوں نے بہت سے راز کھول دیے۔ میری ماں نے مجھے جب اس بچے کے باپ کے بارے میں بتایا تو میرا دل رک ہی گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بچے کی سچائی ایسی ہوگی جسے میں نفرت سے دھتکارتا رہا۔ اس کی رگوں میں ہمارے خاندان کا خون تھا۔ مجھے یاد آیا تھا کہ لالی کیسے رو رو کر کہہ رہی تھی کہ وہ بچہ ناجائز نہیں ہے اور میں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ میں نے اس کے کردار پر شک کیا اور اس پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا۔ میں سچائی سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ میں لالی کا دشمن بن گیا تھا۔ میں نے ایک بار بھی اسے کی صفائی نہیں سنی۔ وہ مجھ سے اپنا قصور پوچھتی رہی
اور میں نے اسے گھر سے بے گھر کر دیا۔ میں نے اس کی اچھائی اور رحم دلی کو اس کے گلے کا پھندا بنا دیا۔ وہ کتنی اچھی اور مخلص تھی اور میں نے اس پر طرح طرح کے الزام لگا دیے۔ میری ماں نے اپنے بولے گئے جھوٹ کی معافی مانگی تو میں ششتر سا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ کیسے ایک عورت دوسری عورت کی دشمن بن گئی تھی۔ میری ماں لالی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن میں نے اپنی ماں سے زیادہ لالی پر ظلم کیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے زیادہ لالی کا دل دکھایا تھا۔ میری ماں کے ظلم کی تو اسے عادت تھی، لیکن میری بے اعتباری اسے برداشت نہیں ہوئی۔ میں شرمندگی کی کیفیت میں اسے ڈھونڈنے چلا گیا۔ وہ سڑک کنارے اپنے بچے اپنے نہیں تھے، لیکن بچے کو لیے تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے گھر واپس چلنے کو کہا۔ لالی نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا وہ بد کردار ہے، وہ کیسے ایک با کردار شخص کے گھر رہ سکتی ہے؟ میں نے اسے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ لالی نے کہا وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرتی، وہ اپنے بچے کے ساتھ رہ لے گی۔ میں نے اس کا بچہ اٹھایا اور گھر کی طرف چل دیا۔ لالی تڑپ کر میرے پیچھے گھر تک چلی آئی۔ امی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ امی نے کہا لالی کا موبائل انہوں نے خود توڑا تھا۔ وہ لالی سے اس لیے نفرت کرتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں لالی سے محبت کرتا تھا، اس لیے لالی پر اپنا غصہ نکالتی تھی کہ لالی نے ان کا بیٹا ان سے چھین لینا ہے۔ لالی حقیقت سن کر روتی رہی۔ اماں نے بتایا کہ لالی امید سے نہیں تھی بلکہ اسے بخار ہوا تھا، جسے انہوں نے غلط رنگ دے کر مجھے بتایا تھا۔ لالی کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی بلکہ وہ خود جھوٹ بولتی رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ لالی جب بھی بازار گئی تھی انہوں نے لالی کو خود بھیجا تھا۔ میں حقیقت سن کر چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں نے لالی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ میں نے لالی کا یقین نہ کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ میں اب اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ میں نے لالی سے معافی مانگی اور شہلا کو طلاق دے کر لالی کو اس کا حق واپس دے دیا۔ لالی نے بتایا یہ بچہ میرے چچا کے بیٹے کا ہے، ان کی بہو اسے پیدا کرتے ہی وفات پا گئی تھی، اس لیے میری ماں نے یہ بچہ لالی کو دے دیا تھا۔ مجھے سخت پچھتاوا تھا، میں نے حقیقت جانے بغیر ہی نتیجہ نکال لیا۔ میری اس غلطی کی سزا میری لالی کو بھگتنی پڑی۔ میں لالی کے ظرف کا بہت قائل ہوا۔ اس نے مجھے اور میری ماں کو معاف کر کے ہمیں دوبارہ سے اپنا لیا۔ میری ماں کو قدرت نے اس کے جھوٹ کی سزا دے دی تھی۔ لالی سب کچھ بھلا کر ہم دونوں سے بہت پیار سے رہنے لگی۔ اب ہمارے 2 بیٹے ہیں، لیکن لالی سب سے زیادہ پیار اسی سے کرتی ہے جو اس کی آزمائش بنا رہا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔